یہ نقلی اہل حدیث ہمیں تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حنفیوں کی نماز جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ تم امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے ہو. خیر یہ علم سے یتیم ہیں، ان کو چھوڑیے. ہم نے اس تعلق سے پچھلی ویڈیو میں 2 حدیث پیش کی ہے سیاستہ سے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل دکھایا کہ وہ خود منع فرماتے ہیں کہ امام کی اقتداء کیا کرو، امام کے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو، نہ ہی سورہ فاتحہ نہ کوئی اور سورہ. اب وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا. اس ویڈیو میں آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ جس نے امام کو رکوع میں پا لیا اس کو وہ رکعت مل گئی. اب جب امام کو رکوع میں آپ پا لیں گے، ظاہر سی بات ہے امام رکوع میں ہے اور آپ بھی جا کر رکوع کریں گے تو آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. لیکن حضور فرماتی ہے، وہابی کہتے ہیں کہ بغیر سورہ فاتحہ کی نماز نہیں، لیکن ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہیں اگر رکوع میں امام کو پا لو گے تو تمہاری نماز وہ رکعت ہو جائے گی، تمہیں وہ رکعت مل گئی. تو اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کو وہابیوں کو فالو کرنا ہے یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو. جیسے ابو داؤد شریف کی حدیث شریف حدیث نمبر 893 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور ہم سجدہ میں ہو تو تم بھی سجدہ میں چلے آؤ اور تم اسے کچھ شمار نہ کرو. یعنی جب تم مجھے سجدہ میں پاؤ تو سجدہ فوراً کرنا شروع کر دو، لیکن تم اسے کچھ شمار نہ کرو، یعنی وہ رکعت تمہیں نہیں ملی اس کو رکعت میں شمار نہ کرو. لیکن پھر حضور فرماتے ہیں اور جس نے رکوع پا لیا تو اس نے نماز پا لی. اب حضور صاحب فرما رہے ہیں کہ سجدہ میں اگر تم مجھے پا لو تو سجدہ کرو، لیکن اس کو رکعت شمار نہ کرو، وہ تمہیں وہ رکعت نہیں ملی. لیکن تم نے رکوع اگر پا لیا تو تمہیں وہ رکعت مل گئی. اب دوسری آئی حدیث شریف حدیث جامع الترمذی حدیث نمبر 591 میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورا مسئلہ ہی حل کر دیتے ہیں. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اسی پر اہل علم کا عمل ہے، اہل علم کا عمل ہے، اور ان اصحاب علم کا کہنا ہے کہ جب آدمی نماز کے لیے آئے اور امام سجدے میں ہو تو وہ بھی سجدہ کرے، مگر جس کو امام کے ساتھ رکوع نہ ملا اسے وہ رکعت نہ ملی. سبحان اللہ. تو ان 2 حدیث سے معلوم چلا کہ جب مقتدی نماز پڑھنے کے لیے جائے اور امام کو اگر حالت سجدہ میں وہ دیکھے کہ امام سجدہ کر رہا ہے تو فوراً جا کر سجدہ میں شامل ہو جائے، لیکن اس رکعت کو شمار نہ کرے کہ وہ رکعت مجھے مل گئی ہے. اس کو پھر نماز سلام امام پھیرے گا، اس کے بعد سے وہ رکعت پوری مکمل پڑھنی ہے. لیکن جس نے امام کو حالت رکوع میں پا لیا کہ امام رکوع کر رہا ہے، وہ جا کے فوراً رکوع میں شامل ہو گیا تو اس کو وہ رکعت ہی مل گئی. اب جس کو وہ رکعت مل گئی تو پھر اس نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی لیکن رکوع کو پا لیا تو رکعت مل گئی. مطلب یہ صاف معلوم چل گیا کہ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں اور بغیر سورہ فاتحہ پڑھے رکوع میں شامل ہو گئے تو آپ کو وہ رکعت مل گئی. لیکن وہابیوں کا کہنا ہے کہ امام کے پیچھے جس نے سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھا اس کی وہ رکعت نہیں ملے گی، اس کی نماز نہیں ہوگی. تو اب بتائیں کہ وہابی حضور کی اس حدیث کو مانیں گے یا پھر اپنے امام کی انتھی تقلید کریں گے؟